الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا۔ مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، اس جا جہاں نہ دخل ہو فہم و گمان کا۔ تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کی۔ اپنے زمین دل میں وہ رونق فضا ہے خلق، جن کے قدم سے فخر بڑا آسمان کا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اور یہ درود پاک سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے سب مل کر پڑھیے درود پاک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ کے پاس دین ہے تو اسلام۔ اب آپ دنیا پہ نظر دوڑا کر دیکھیں تو یہ دنیا میں کئی ادیان ہیں، یعنی کئی دین ہیں، کئی مذہب ہیں، کئی اسم ہیں، کئی نظریات ہیں، کئی عقائد ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اسی چیز کا احساس اگر ہمارے دلوں میں جاگ جائے تو پھر ہم پر حقیقت منکشف ہو جائے کہ ہم کیسے دین سے تعلق رکھیں۔ یہ آیت ہمارے کو ایک اعتماد، ایک بھروسہ اور ایک نعمت کا احساس دلا رہی ہے۔ اس پر غور کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر دین اللہ کے پاس ہے تو اسلام ہے۔ پتہ یہ چل گیا کہ اللہ اب دنیا میں کئی دین ہوں گے، کئی مذہب ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین قرار نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مذہب قرار نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دین کہہ رہا ہے اور اللہ بھی اس کو پسند کر رہا ہے، اور اللہ کے پاس جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اب اس پر ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو دین پسند ہے اور اللہ کے پاس جو دین ہے، دنیا میں تو کئی دین ہیں، انہیں کھڑے رہ کے ایک دین بنا دیا، انہیں کھڑے رہ کے ایک مذہب کی ایجاد کر دیا، انہیں کھڑے رہ کے ایک عقیدہ گھڑ دیا، انہیں کھڑے رہ کے ایک نظریہ بنا دیا، انہیں کھڑے رہ کے ایک ازم کو چالو کر دیا، بولا کہ میری طرف آؤ، میں صحیح راستے پر لے جا رہا ہوں۔ اور ہر دین کا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری طرف آؤ، ہمارے پاس جو ہے تمہارے کو نجات ملے گی، ہمارے پاس تمہارے کو جو ہے
صحیح انداز میں لے گا تو ہر دین تو یہ بول رہا کہ ہم صحیح ہے، لیکن یہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صدقہ ہے کہ اب آپ تمام لوگ مطمئن ہو جائیے، کیونکہ ہمارے اندر بھی بعض بد ذہن کے لوگ ڈاؤٹ اور شک و شبہ پیدا کر دیتے، عموماً ایسے سیمینار کرتے، ایسے سمپوزیما کرتے اور اس طرح گفتگو کرتے، مباحثے کرتے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مختلف بیٹھکوں میں، نشستوں میں کہ بھئی تمام دین ایک ہے، یہ ذہن دینے کی کوشش کرتے، پڑھ لکھ کے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پی ایچ ڈی کر لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اور بڑے کھا رہے اچھا پی رہے اچھا کاروں میں پھر رہے ہیں، بڑے پڑھے لکھے باتیں کرتے، بڑے اپ ٹو ڈیٹ، ہم نئی روشنی کے ہیں، اب ان سیمیناروں میں مقالے پڑھ رہے ہیں، سمپوزیوں میں مقالے پڑھ رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، جلسے نشستہ کر رہے ہیں، کیا بولے تو دیکھو میں سب مذہب برابر، سب کا راستہ وہی ہے، لیکن اللہ بول دیا تمام مذہب مذہب نہیں ہے، تمام دین دین نہیں ہے، دین ہے تو اسلام۔ یہ بات آپ سمجھ لیجیے اچھی طرح، آج یہ بات سمجھ کے اٹھی ہے۔ اب یہ جو ذہن خراب کرتے ہیں نا، کسی دین میں جھگڑا کیا ہے، سب برابر، کوئی برابر نہیں۔ اللہ جس دین کو دین قرار دیا ہے وہی دین ہوگا نہیں، اللہ جس کو مذہب کہے گا مذہب وہی ہوگا۔ اب آپ بنا لے کے بولیں گے سب دین صحیح ہے، ہم جو ہے 360 بتوں کی پوجا کریں تو بھی صحیح، ہم 3 خداؤں کو مانے تو بھی صحیح، ہم جو ہے نا کہیں بھی جا کے جھکے تو صحیح، تو سب صحیح نہیں ہے، صحیح تو ایک ہی دین ہے اور وہ اللہ کا دین ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، وہ اسلام۔ ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ ڈاؤٹ پیدا ہے، اس لیے ہم کیا کر رہے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، ان کی بات، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف واضح انداز میں ارشاد فرما دیا اور اپنے منشا اپنی پسند کا اظہار کر دیا۔ دین اللہ کے پاس کیا ہے اللہ نے صاف کہہ دیا، اس کے بعد اگر ہم مسلمان ہو کر ڈاؤٹ کر رہے ہیں تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر واقعی میں ہمارے اندر صحیح ایمان ہے اور واقعی میں ہم مومن ہیں تو ہم کو وہی دین پسند کرنا چاہیے جو اللہ کو دین پسند ہے، اور وہ اسلام۔ پہلے یہ بات سمجھ لیجیے، ورنہ کیا ہے آپ پڑھے لکھے ماحول میں جائیں گے تو اتنی گندگی پھیلاتے ہیں، وہ جتنا پڑھ لیتے نا اتنے جاہل ہو جاتے، دین کا عمل میں نہیں آتا، بڑے بڑے ایجاداں کر لیں گے، بڑی بڑی مشنریاں بنا لیں گے، بڑے اچھے ڈاکٹر ہو جائیں گے، بڑے اچھے جو ہے انجینئر ہو جائیں گے، بڑے اچھے پروفیسر ہو جائیں گے، بڑے اچھے معاشیات کے ماہر ہوں گے، بڑی بڑی کاماں کریں گے۔ اب آپ نہیں دیکھ رہے سیٹلائٹ کر دیے، اب یہاں بیٹھے ہوئے دیکھو آپ، اب کیمرہ پہلے کتنی مشکل ہوتی تھی تصویر لینے کے لیے، اب یہاں بیٹھے ہوئے میری تصویر آ رہی ہے، ادھر سے دیکھو آپ تصویر کی، پہلے زمانے میں تصویر لے کے 8 دن تو دھونے میں رکھتے تھے اس کو، جب کہیں آگے بڑھو، اب ایسا یہ دیکھ لو، اب تو اتنی آسانی ہو گئی، انٹرنیٹ آ گیا، اب تو اتنی آسانی ہو گئی، اسکائپ آ گیا، لیپ ٹاپ آ گیا، اسکائپ پر مارو بٹن، آپ امریکہ میں اپنے دوست سے بات کرتے بیٹھے، یہ تک انہیں اگر سانس لے رہا بھی تو اس کی آواز آ رہی نہیں ہے، اسکائپ پہ بیٹھ کے دیکھو، اگر انہیں چائے پی رہا تو انہیں جو حلق میں اس کی چائے جو جاری نہ اس کی بھی آواز آ رہی، انہیں کیا پی رہا ہے، کیا کھا رہا ہے وہ دیکھ لو، کیا حرکت کر رہا ہے دیکھ لو، اس کے پیچھے کیا ہے، آگے کیا ہے، بازو کیا ہے سب دیکھ لو، ہر چیز کی آواز سن لو، اور ہے کہاں ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے، لیکن آپ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا آپ ایمان لا لیں گے؟ ارے کیا بات ہے بھائی، اتنی چیز دور کی چیز کو بتا دیا ہم نے، تو اب ایمان لا لیں گے؟ اور بنانے والا کون ہے؟ غیر مسلم، اب بولیں گے اس کا دین صحیح ہے، بولیں گے تو یہ علم کی بنیاد پر،
یا کسی کے اجازتوں کی بنیادوں پر، کسی کے ایسا بتانے کے بنیادوں پر آپ کوئی کا ہوا میں اڑ رہا تو اس کو دیکھ کے ایمان لا لیں گے، اپنا ایمان خراب کر لیں گے، اپن رسول پاک کو چھوڑ دیں گے۔ ارے ہم وہ دین کو پسند نہیں کرتے، چاہے ہمیں کتنی بھی کر لو ایجادیں، کتنی بھی قوتیں بتا لو، کتنی بھی طاقتیں بتا لو، ہم علم کے پیچھے، طاقت کے پیچھے نہیں جاتے ہیں، ہم رسول کے قدموں کو پکڑنے والے۔ ہم یہ بات سمجھیے آپ، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ کے پاس اسلام پسند ہے۔ وہ سیٹلائٹ ایجاد کرنے والا کا دین اللہ کو پسند نہیں ہے، لیپ ٹاپ بنانے والے کا دین اللہ کو پسند نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑے انجینئر صاحب کا اللہ کا دین پسند نہیں ہے، اگر اسلام میں نہیں ہے تو۔ ڈاکٹر صاحب کا دین اللہ کو پسند نہیں ہے، بڑے لیڈر صاحب کا دین اللہ کو پسند نہیں ہے، منسٹر صاحب کا دین اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دین تو وہ ہے جو رسول پاک لے کر آئے، اسلام۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، یہ سمجھو۔ اب جا کے بیٹھ کے باتوں میں نہ جاؤ کالجوں میں، اور سب دین صحیح ہے تو ایک وحدت ادیان کا تصور دے دیتے، سب دین برابر ہے، تو برابر دین ہی نہیں ہو۔ اصل بات یہ ہے، برابر تو دین کی نہیں، دین ہی نہیں ہو۔ ہاں، اب کوئی کھڑے رہ کے ویدوں کا ذکر کر رہے، ویدوں میں ایسا آیا، توریت میں ایسا آیا، انجیل میں ایسا آیا، اب ہمارے لوگوں پریشان، کیا حوالے دے رہا ہوں، ہر وید کا حوالہ دے رہا، ان کا حوالہ دے رہا، اس کا حوالہ دے رہا، وہ مذہب کی کتابوں کا حوالہ دے رہا۔ ارے ہمارے کو ان سے کیا تعلق ہے؟ نہ اب توریت صحیح ہے نہ انجیل صحیح ہے۔ ہم جس انجیل اور توریت پہ ایمان لاتے ہیں وہ تو حضرت موسیٰ عیسیٰ میں اتری بھی لاتے ہیں، اب تو وہ ہے بھی نہیں ہے، اس کے حوالے ہمارو کیا ہے؟ ہم کو تو سرکار کے حوالے ہونا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب ہمارے لوگ مسلمانوں پریشان ہے، کیا ان کو ایسا سمجھا رہے تھے، اس میں ہے، اس میں ہے۔ ارے میاں کتابوں سے کیا سمجھا رہے ہیں؟ رسول پاک کی محبت سے سمجھاؤ، سمجھے؟ تو ہم اللہ کو وہ دین پسند ہے جو رسول پاک لے کر آئے۔ کون سا دین لے کر آئے؟ اسلام لے کر آئے۔ یہ ہے، اب یہ جو اسلام کو سمجھنا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اسلام کا نظام حیات کیا ہے، اسلام کی تہذیب کیا ہے، اسلام کی ثقافت کیا ہے، اسلام کا اصول کیا ہے، یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہم اسلام کے بارے میں سوچیں، انہیں ایسا کر رہا، انہیں ایسا کر رہا، انہیں کھڑے کے تقریر کر دیا اور ہم چلے گئے، یہاں ہماری سے غلط فہمی ہو رہی ہے۔ ہم اسلام کو چھوڑ کے نہیں اسلام میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو سمجھ لو آپ اسلام سے وابستہ نہیں ہیں، آپ کا ایمان خراب ہو گیا۔ اگر کوئی یہ بولا، ارے بھائی یہ اتنی تہذیب بڑھ گئی ہے دنیا میں، لوگ بڑے سویلائزڈ ہو گئے ہیں، ایسا کھا رہے ہیں، ایسا پی رہے ہیں، ایسا کر رہی ہے، حال ہے، اتنی تہذیب، اتنی ترقی ہو گئی ہے، ایسا ہو گیا ہے، ایسے عالم میں کوئی چوری کرا تو اس کے ہاتھ کو کاٹنے بھائی یہ بولتے سمجھے ایمان چلے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کی؟ مثال سے سمجھا رہا ہوں میں آپ، تو یہ بولا رہے اسلام میں بہت سختی ہے بھائی، انسان کو انسان نہیں سمجھ رہے، سمجھانا تھا اس کو، ہلکی سزا دینا تھا، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو جو دین پسند ہے اس کے خلاف ہو رہے ہیں آپ۔ اسلام میں تو وہی ہے، چوری کا ڈنڈا، اور قاضی جب دیکھے گا حکم جاری کرے گا اسلام کے قوانین کے مطابق، اگر اس کو ہاتھ کاٹنے کا حکم دے رہا ہے تو ہم کو پسند کرنا چاہیے، ہم کو ماننا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام کا اصول ہے، تو ہم سچے مسلمان کریں۔ اگر ہمارے دل میں ڈر نہیں، اسلام میں بھی بہت چیزیں سخت ہیں، سمجھ لو ایمان نہیں ہے بھائی، یہ ڈاؤٹ آپ کا کلیئر کرو، آپ ایسا ذہن میں نہیں لانا، یہ نظر آیت کو رکھنا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس لیے بابو یہ دین جو ہے نا کتابوں سے سمجھ میں نہیں آتا، یہ دین مثالوں سے سمجھ میں نہیں آتا، یہ دین علم سے سمجھ میں نہیں آتا۔ علم کا ایک الگ مقام ہے، کتاب کا الگ مقام ہے۔ علم اور کتاب آپ کو چند باتیں سکھا دیتی ہیں لیکن دین نہیں آتا۔ ایک فارسی کا شعر سناتا ہوں میں آپ کو، غور سے سنیے تو سمجھ میں آئے گی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، ابھی شعر کی روشنی میں ہم کو سمجھ میں آئے گی بات
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور میں کیا بول رہا ہوں کہ کتاب و علم سے ابھی ہم کو دین نہیں آتا۔ ایسا کتابیں پڑھ کے علم حاصل کر کے دین آتا تو اتنے بڑے بڑے ڈگریاں رکھنے والے مسلمان رہتے نہیں۔ کیوں اسلام کے خلاف ہو رہے؟ اسلام سے دور ہے۔ اگر علم کے ذریعے سے، علم کیا نہیں ہے لوگوں کے پاس، ایسے ایسے علم بھی ہے تحقیق کر کر کے لوگ خدا کی وحدانیت تک پہنچے، مگر ان کو مسلمان نہیں کہتے، اسلام والا نہیں کہتے۔ تو علم اور کتابوں سے نہیں، علم اور کتاب ایک ذریعہ ہے لیکن منزل نہیں ہے۔ منزل تو دین ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ رستہ ہے، سمجھے؟ ایسا رستے پہ چلنا ہے خالی۔ بعض وقت کیا ہوتا ہے معلوم، رستہ چلتے چلتے مڑ جاتے ہوگا، موڑ آتے، منزل تک پہنچنا مشکل ہے۔ اب آپ میرے سے پوچھے چاندیار کیسا جانا مولانا، میرا دیکھو سیدھا چلے جاؤ، یہ علم ہو گیا آپ کو۔ کتاب دیکھے رہتے، کتابیں ملتے نا چین کے، ایک کتاب دیکھیے، ہاں چار مینار دیکھو، ایسا نئے پل سے پتھر کٹی سے ہو کے گزارا اس سے جانا، کتاب میں پڑھی۔ اب نکل گیا، بولے میرے ہاتھ میں تو کتاب ہے، بکلیٹ ہے، چلتے 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 آگے بڑھے، مدینہ آتے مڑ گیا ہوگا، مڑ کے ہائی کورٹ کو چلے ہوتا نا، کتاب رہ گئی دھری آپ کی، منزل تک نہیں پہنچا سکتی کتاب۔ مثال سمجھا، تو اس لیے فارسی کا ایک شعر سنو، شاعر صاحب کہہ رہے ہیں، دی مجو اندر کتب ہے بے خبر، دین کو کتابوں میں تلاش کر رہی، بے خبر ہے، پتہ ہی نہیں ہے تمہارے کو، کچھ معلوم نہیں ہے، بے خبر ہے، خبر ہی نہیں ہے، ہمیں کچھ بھی معلومات نہیں ہے، دین کو کتابوں میں تلاش کر رہے ہیں۔ آج کل ایسی چھوڑا، انہیں لے کے کتاب کے حوالے دیتے انہوں متاثر ہو جاتے، قرآن کی آیت نمبر بولتے، کیا بولا بھائی، بولا کیا بولا، وہ بولا جو دوزخ میں جانے کی بولی بولا، نہیں، کتاب لے کے سامنے بھٹکا دے رہا۔ اب آپ انہیں کیا بولا، کیا حوالے دیا بھائی، ارے واہ کیا حوالہ دیا، سیدھا دوزخ میں جانے کا حوالہ دے دیا، ڈائریکٹ چلے جاؤ۔ اب ہمارے نوجوان خوش، آیت نمبر بول دیا، کتاب کا نام بول دیا، کتنے کی کتابیں گنا دیا، تو اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ اس لیے اچھے لوگ کیا بول رہے ہیں، دی مجو اندر کتب ہے بے خبر، کتابوں میں دین کو تلاش کر رہے ہیں، خبر ہی نہیں ہے تمہارے کو، معلومات ہی نہیں ہے، بے خبر ہے۔ جیسا آپ یہ ڈبے میں کیا ہے آپ کو معلوم ہے، جو دیکھا اس کو معلوم ہے۔ اب ہمارے میاں کیا لائے، جب تک ڈبہ نہیں کھولے میرے کو بھی نہیں معلوم ہوتا، اب میں ڈبہ کھول کے دیکھ رہا ہوں، میں بول سکتا ہوں آپ کو، آپ لوگ دکھ رہا ہے۔ اگر میں یہاں بول دیا اس میں خلاق نہیں تو آپ بولتے ہوں گا میں کیوں دیکھ رہا ہوں، نہیں۔ ابھی کتاب ہے سمجھو آپ، اس کے اندر کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اندر جھانکنا پڑتا۔ تو کتاب خالی اندر کا ڈبہ بتاتی، اب مٹھائی ہے بولتی، مٹھائی میں کیا ورائٹی ہے کیا معلوم، اور مٹھائی کا ڈبہ ہے، مٹھائی میں کیا ہے، قلاقند ہے، گلاب جامن ہے، چھمچم ہے، کیا دودھ پیڑے ہے، آپ کو خبر نہیں ہے۔ اب جو دیکھا اس کو خبر والے کو خبر ہے، خبر والے کو خبر ہے، کیونکہ میں دیکھا ہوں اس لیے اس میں جو ہے وہ ہے، کیا ہے دودھ پیڑے، تو میں بولوں گا دودھ پیڑے، اب خبر ہوئی آپ کو۔ تو شاعر وہی ہو رہا ہے، دی مجو اندر کتب ہے بے خبر، کتابوں میں کیا تلاش کر رہا، ڈبے کو دیکھ کے کیا بول رہا، مٹھائی کا ڈبہ ضرور ہے، کتاب مٹھائی کا ڈبہ بول سکتی، ڈبے میں کیا ہے نہیں بول سکتی۔ اب آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ تو دی مجو اندر کتب ہے بے خبر، کتابوں میں دین کو کیا تلاش کر رہے ہیں، اور آج کل کے لوگ کتابیں لے کے ناچ رہے ہیں، وہ کتاب کہاں ہے میں ہے کیا، وہ کتاب میں ہے کیا، ارے بے خبر، ہاں خود بھی بے خبر دوسروں کو بھی بے خبر، خود بھی اندھا دوسروں کو اندھا بنا، اچھے آپ والوں کو اندھا کر دے رہا، اچھا لوگ جنت میں جا رہے ہیں ان کو راستہ پکڑ کے بدل دے رہا،
انہوں سیدھا چاندوڑ کو جا رہے ہیں، نیا پل سے موڑ دے رہا، انہوں چلے جا رہے ہیں دلچسپ نگر کی طرف. دین جو اندر کتب ہے بے خبر، دین کو کتابوں میں تلاش کر رہا بے خبر ہے. کیا فرما رہے آگے دوسرا مصرع، علم و حکمت از کتب دی از نظر. کتابوں سے علم اور حکمت مل سکتی ہے، علم ہو سکتا ہے، یہ ڈبہ ہے، اندر کی نوع ہو سکتی ہے، چند معلومات حاصل ہو لگتے ہیں کتابوں میں. ہاں خالی اتنے معلوم ہوتا جیسا کہ آدمی کوئی ڈاکٹری کر لیا کتاباں پڑھ کے علاج کر سکتا، ابھی علاج کرنے کے قابل نہیں ہوتا. ہم نے کتاباں پڑھ لو میڈیسن کے، آپ کو اگر انگریزی آتی تو آپ بھی پڑھ لو کتنے کی کتابیں، ڈاکٹر بولیے کہ آپ کو نہیں بولتے. انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ لیے تو کتاب پڑھنے سے انجینئر ہو جاتے کیا؟ نہیں ہوتے. کتابوں سے نہیں ہوتا، کتابوں سے صرف نالج ہوتی. وہاں گھر بنانے گئے تو گھر ہونا کر دیتے، ایک نقشہ بنے گا دوسرا نقشہ. کوئی جو ہے پریکٹیکل کا انجینئر جو استاد کے ہاتھ کے نیچے کام کرا، انہیں آگے 2 منٹ میں ایسا نقشہ ڈال کے یہ کر دو، سیدھا ختم، گھر بن جاتا ہو. انہوں بنانے گئے کتاب لے کے دیکھیے سیمنٹ کتنی لانا، انہوں خالی کتاب میں ڈھونڈتے رہتے، کیلکولیشن میں کیلکولیشن کرتے رہتے. انہیں آتا 2 منٹ میں نقشہ ڈالتا، گھر شروع ہو جاتا، بن جاتا، کلر ہوتا، گھر بنانی شروع ہوتی، لوگ بریانی کھانا شروع کر دیتے. اب انہوں خالی کتاب میں دیکھتے رہتے. تو اسی طرح کتاب میں صرف علم حاصل ہو سکتا ہے، علم و حکمت از کتب دی از نظر، اور دین ملتا ہے تو اللہ والوں کی نظر سے ملتا ہے. سمجھے؟ تو اب انہیں بول دیا، انہیں کتاب کا حوالہ دے دیا، کتاب میں ہے نا، اب آئندہ سے یہ دھوکے میں رکھو جاؤ، اس حال سے بتاؤ. انہیں بول دیا کتاب میں ہے نا، قرآن میں ہے نا، تو خالی قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا رہے؟ دین سکھا کیا تو؟ قرآن کیا بول رہا؟ نہ تم کو قرآن معلوم نہ اس کو قرآن معلوم. قرآن نہ ہمارے پہ اتری نہ ہم دین کو سمجھتے ہیں. دین تو اللہ کے پاس اسلام ہے، اور اسلام لانے والے رسول پاک ہے، اور رسول پاک ہی دین ہے. جو رسول کے قدموں کو پڑھ کر لیتا ہے، جو رسول کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، وہی دین والا ہوتا ہے. کتابیں پڑھنے سے دین نہیں آتا. سمجھ رہے آپ؟ اس لیے اللہ اسلام کو پسند کرتا. اب ایسی باتوں میں نہیں جانا، پورے فضلہ ٹھہر کے تقریر کرتے تو دین ہے. ان لوگوں کو تو اچھا لیتا ہوں میں ہاتھ پہ، اب آپ لوگوں کو بھی لے ہوا رہو. ایسے پڑھے لکھے لوگ ڈرتے ان سے بات کرنے والے، جان کے چاہے لے انہیں، اس کو کیا بات ہے؟ قرآن ایک بول رہا، رسول پاک ایک بول رہا ہے، انہوں پڑھ لکھ کے آگے وہ آیاتوں کا حوالہ دے کے تیرے کو معلوم بھی ہے، کچھ خبر ہے. کتابوں کے کیا حوالے دے رہے ہیں مسٹر؟ کتابوں کا حوالہ وہ دینا جو رسول کے قدموں کو پکڑو. پہلے کتاب نہیں آئی، اہم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. پہلے کتاب نہیں آئی، پہلے قرآن پاک نہیں آیا، پہلے رسول پاک. تو اب آپ سمجھ لو، اب دین کہاں ملتا؟ دین جو اللہ کو پسند ہے. اللہ کو تو کوئی دین پسند نہیں ہے. 360 بتوں والا دین اللہ کو پسند نہیں ہے. دین خدا والا اللہ کو دین پسند نہیں ہے. ہاں اللہ کو دین پسند ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پسند ہے. سیدھا بیٹھا ہوں، اللہ کو اگر دین پسند ہے تو سرکار کا لایا ہوا دین، اللہ اس دین کو پسند کرتا ہے جس میں اللہ کو مانا جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت احدیت کے قائل ہوتے ہیں. کتابیں پڑھ کے میں اللہ کو مانتا بولتا، اللہ نہیں بولتا، قبول نہیں کرتا. اللہ بولتا پہلے تو میرے محبوب کو مان، اس کے بعد میرے کو مان. یہ بہت نازک مسئلہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. یہ بات کوئی نہیں سمجھا سکتے الا ماشاء اللہ. تو میں فخر سے نہیں بول رہا ہوں، اتنی ڈیپ میں جانا پڑتا. اب لوگ قرآن دے کے چمک جاتے ہیں، آپ کو نہیں چمکنا. کوئی بھی بڑے سے بڑے آیت بھی قرآن کی دیا تو کہاں بچ بیٹھ بھائی تیرے کو کیا قرآن معلوم؟ رسول کی بات کر، رسول پاک کی محبت کی بات کر، عظمت مصطفیٰ کی بات کر، معجزات مصطفیٰ کی بات کر. کیا قرآن بول رہا؟ تیرے کو قرآن سمجھ میں آتا؟ انہیں آیتوں سے پڑھو، ترجمے کرو، تجویز سے پڑھو قرآن. اب میں کھل کے بول رہا ہوں، مفتی اعظم بن کے آ جاؤ آپ کے سامنے.
اگر رسول کی بات نہیں کر رہا تو سمجھ لینا اس پر کتاب کا نزول نہیں ہوا، اس پر کتاب کا نزول نہیں ہوا، سمجھے؟ اس واسطے سے خالی نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ابھی انہوں پہنچے نہیں، کب آدمی خالی بنتا، کب آدمی عالم بنتا۔ عالم کتابوں سے نہیں بنتا، عالم دین کی سمجھ سے بنتا۔ اس عالم کو عالم کہا گیا، اور سرکار اسی عالم کو کہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان کو بولے ڈگریاں لینے والوں کو۔ جو دین کو سمجھتا ہے دین کیا ہے، وہ تو آپ کو ایسی صحبتوں میں ملتا۔ دین کیسا ملتا؟ دین صحابہ نے حاصل کیا، کتاب پڑھ کے نہیں۔ کیا صحابہ پہلے قرآن پڑھ کے بعد میں ایمان لائے؟ صحابہ ایمان لائے چہرے مصطفیٰ کو دیکھ کر۔ اور ہمارا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ اس سے میں اپنے مرکزی جلسے کے خطاب میں اس آیت کو پڑھا تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ لاؤ، سمجھے؟ ایسا لاؤ ایمان، اب انہوں نے کہا رہے قرآن سے ایمان لاؤ، قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ تو سمجھ لینا قرآن کو کافی سمجھ، ہم قرآن کو کافی چاہے اسکرین نہیں سمجھتے، ہم قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں۔ اور کتاب بغیر مولوی کے سمجھ میں نہیں آتی۔ کتاب ہے تو مولوی رسول پاک ہے، سیدنا مولانا محمد جمال علیہ وسلم۔ اس لیے اب دین سمجھنا ہے تو اب آپ آ جائیے کہ اللہ کو دین پسند۔ اب آ کے کوئی بھی بولا سیمیناروں میں بڑے باہر کے ڈاکٹر صاحب شکاگو کے آئے ہوئے ہیں، انہوں ٹھہرے کے تقریر کر رہے ہیں، وہ دین ایسا ہے، وہ کہنا دین موٹا آباد نکالے تو دین سمجھ میں آتا۔ کس کو ڈرا رہے ہیں؟ ان کو موٹر میں آئے تو دین سمجھ میں آتا۔ کیا بات ہے؟ دین تو بوریا نشینوں کے پاس آیا ہے۔ نہیں، یہ پہلے سمجھو بات کو، دین سمجھے گا کچھ منٹ میں خالی آگے بنا لے کے کوئی تو ٹائی پہن کے ٹوپی لگا کے سمجھ رہا دین سمجھ گیا۔ کوئی بول رہا مسلمانوں کے آج کل حالات کیا ہے، کتاب لکھ دیا دین سمجھ گیا ہوں۔ کوئی جو مسلمانوں کی ہمدردی کر رہا، خیرات کر دیا، چلو کوئی چلم قربانی لے لیا دین سمجھ گیا۔ ایسا چلم قربانی وصول کرنے والے دین سمجھتے تو چلم قربانی وصول نہیں کرتے تھے، رسول پر جان دینے کا جذبہ رکھتے تھے۔ یہ باتوں میں نکو جو آپ کو مدرسہ قائم کر دیا ہمیں دین سمجھا، یہ مدرسوں سے کتابوں سے دین سمجھ میں نہیں آتا۔ دین سمجھ میں آتا ہے تو رسول کے قدموں کو پکڑنے سے آتا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لو آپ۔ اس کے لیے کوئی کس کو بھی بلا کے لاؤ، میں رات بھر بحث کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ یہ سب بیکار آج کل کے لوگ نکل گئے ہیں، میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں۔ ایسا دین کتابوں میں سمجھ میں آتا تو صحابہ اکرام خالی کتاب لے کے ڈھونڈتے پھرتے تھے، سرکار کی سنتوں کو کیوں عام کرتے تھے، سرکار کا ذکر کیوں کرتے تھے۔ یہ دین جو ہے، کتاب کیا ہے، صرف آپ کی ایک رہبر ہے، رہنما ہے۔ کتاب پڑھی جاتی ہے کچھ سمجھ پیدا کرنے کے لیے، منزل حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ منزل تو ملتی ہے دینداروں سے۔ اس لیے علم و حکمت از کتب دی از نظر، دین وہاں سے ملا۔ صحابہ اکرام کو دین کہاں سے ملا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑنے سے ملا، قرآن پاک پکڑنے سے نہیں ملا۔ سرکار بولے قرآن تو صحابہ بولے قرآن نہیں، قرآن رکھ کے بھی صحابہ جو سرکار کے نہیں جاتے تھے، نہیں جاتے تھے۔ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو سرکار کے آگے پوچھتے تھے، یا رسول اللہ ایسا کیسا کیسا؟ اب آپ بولو، سرکار ان کو بتاتے تھے، سرکار یہ نہیں بولتے تھے قرآن آ گیا نا بھائی اس میں دیکھ لو میرے گھر کئی کیوں آئے، سرکار بولے جب انہوں جو بول رہے تھے پھر قرآن کافی 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 بولتے اپنے ایک لافی کر دیتے۔ آپ لوگوں کو یہ سکھا سمجھ لینا انہیں بھٹکا ہوا ہے، قرآن کافی کر دے۔ ارے ہونا ہے، دیوانہ ہے، خود بھی پاگل ہے، دوسروں کو بھی پاگل بنا رہا۔ چلے یار قرآن کافی ہے، کافی کیا بات کافی ہے قرآن؟
ہاں کس کو کافی ہے رے؟ صحابہ اکرام قرآن موجود رہتا مسئلہ پوچھنے سرکار کے پاس جاتے تھے، سرکار کبھی یہ نہیں بولے میرے پاس کہیں کو آیا قرآن ہے نا، سرکار یہ نہیں بولے کیونکہ صحابہ کا صحیح طریقہ ہے، قرآن بھی تو رسول کے ذریعے سے سمجھنا ہے۔ ہم کو کیا سمجھ میں آتا قرآن پاک؟ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کے کلام کو ہم جیسے بندے گندے سمجھ جاتے ہیں، وہ تو رسول پاک سمجھائیں گے، تو سرکار سمجھائیں گے۔ اس لیے سرکار نے پہلے بتا دیا بہت سارا ایسا زمانہ آئے گا ٹیکا لگا کے لوگ بیٹھیں گے، سرکار فرما رہے ہیں لوگ ٹیکا لگا کے بیٹھیں گے اور اس کے بعد بولیں گے ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، تو سرکار بولیں گے کون ہے یہ؟ ایسے لوگ ہوں گے، مطلب کیا ہے؟ ایسے لوگ گمراہ رہیں گے۔ ہمارے سامنے کسی بات نہ کرو، حدیث وغیرہ کی بات مت کرو، سنت رسول کی بات مت کرو، محبت رسول کی بات مت کرو، قرآن بولو قرآن بولو۔ یہی چکر آپ کے ذہنوں میں دے رہے ہیں، تو ہم آپ کے ذہنوں کو صاف کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں یہ چکر میں مت جاؤ، ہمارے گھر ایک چکر موجود ہے، وہ چکر ہے محبت رسول کی، اسی میں پھرتے رہو۔ اب یہ قرآن کے نام پہ، نماز کے نام پہ دھوکہ نہ لگا، دین ملتا ہے تو اللہ والوں کی نظر سے ملتا ہے۔ اب دیکھیے صحابہ کو دین ملا تو رسول پاک سے ملا، اور تابعین کو دین ملا تو صحابہ سے ملا، تبع تابعین کو دین ملا تو تابعین سے ملا، تبع تابعین کو ائمہ کو دین ملا، تابعین اور تبع تابعین سے ملا، اور ہم کو دین ملا حضور غریب نواز سے ملا۔ سمجھ رہے؟ غوث اعظم سے ملا، جنید بغدادی سے ملا، خواجہ نظام الدین اولیاء سے ملا۔ دیکھو ہمارا سلسلہ برابر ہے کہ نہیں ہے؟ سلسلہ با سلسلہ دین ہمارا ہم کو بزرگوں سے ملا۔ اب انہوں بولے بزرگوں کو ہٹا دو، قرآن کو دیکھو، تو ہم بول رہے ہیں چلو تم وہ راستے پہ جا رہے ہیں جو دوزخ کا راستہ ہے، ہم کو دوزخ کے راستے پہ نہیں جانا ہے، ہم کو تو غریب نواز کے راستے پہ جانا ہے۔ تو اب آپ کو پسند آئی بات؟ تو جو غریب نواز کا دین ہے وہی دین اللہ کا پسند ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے قرآن میں فرما دیا۔ کیا قرآن پڑھا تو یہ آیت نہیں سمجھ میں آئی؟ ان الدین عند اللہ الاسلام دین ہے۔ اب یہاں دھوکہ دے رہے نہیں، تمام دین میں اچھی باتیں ہیں، ارے اچھی تو سب میں ہے، مگر اللہ کو وہ اچھی باتیں پسند نہیں ہے، وہ اچھی باتیں پسند ہیں جو رسول اللہ نے بتائی، وہ دین ہے۔ تم کتنے بھی اچھے رہو، اب کافر کتنا بھی اچھا کام کر رہا ہوں جو تو ہمیں جائیں گا نہیں جائیں گا؟ بولیے آپ کیا بولتے؟ کافر کتنے بھی اچھے کام کرو، خیر و خیرات کرو، بہترین گھر بناؤ، لوگوں کی مدد کرو، اچھے اچھے کام کرو، کنویں کھداؤ، مدرسے قائم کرو، تعلیم عام کرو، لیکن اگر کافر مرا تو دوزخ ہے کہ نہیں؟ اللہ اس کے اچھے کاموں کو دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا۔ اب ایک مومن ہے گناہ کر رہا، کچھ بھی نہیں کرا، گناہوں میں زندگی گزارا، مومن مرا، اللہ چاہے تو اس کو بخش دے سکتا ہے نہیں ہے؟ آپ کا عقیدہ یہ ہے نہیں ہے؟ ایک مومن ہے گناہ کرا لیکن ایمان کو مرا، اللہ چاہے تو اس کو بخشش ہے، کیونکہ وہ ایمان کو مرا، رسول کے دامن کو تھام کے مرا، گناہگار ضرور ہے، اللہ پسند کرے گا تو اس کو جنت عطا کرے گا، لیکن اللہ تو کافر کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں اسلام کے سوا کسی دین کو پسند نہیں کرتا، قبول ہی نہیں کرتا، ہے نا؟ تو پھر ہم لوگ ادھر ادھر کہیں جانا، انہیں بول دیا وہ دین ہے، سب دین برابر ہے، کوئی برابر نہیں ہے۔ اللہ کو جو دین پسند ہے وہ ہم کو پسند ہونا چاہیے، کسی دین کو نہیں نا۔ اس میں بھی اچھے باتیں ہوں گے، اچھے باتیں آپ سیدھے سیدھے مسلمان ہو جانا، اچھے ہی کرو نا، پورا آدھا اچھا آدھا برا نہیں کرو۔ ہاں یہ تو مثال ایسی ہو گئی، شہد بھی ہے زہر بھی ہے، نہیں نہیں وہ زہر ہوا تو کیا شہد بھی ہے نا، اس کو مجھے پی لیتے کیا پیتے ہو گیا میرے کو عقل سے، پھر شہد میں شہد ہے اتنا بولتا، زہر ہے اتنا، اب کوئی بھی بڑا نہیں شہد ہے نا اتنا بولتا، کٹ 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 پیجیے، کیا ہوتا کیا ہوتا؟ ہاں آپ بولتے سیدھا شہد دو بھائی، زہر پلا کے پیتے رہے، بولیے
پیتے اب کوئی عقلمند آدمی میرے کو سمجھا دو. ایک ہے دودھ رکھا ہوا ہے, اس میں 4 مہنگیاں پڑے ہوئے, پیتے 4 ہی 6 مہنگیاں پیتے. ارے نہیں پورا پھینک دو دودھ. ارے اتنا بتا دودھ پھینک دینا, کوئی 50 روپے لیٹر ہے یارو, 5 لیٹر دودھ پھینک دے رہے, کیا 4 مہنگیوں کیا سے نکالا مہنگیاں پھینک لے گئے. ارے بولیے بیوقوف ہے کیا, مہنگیوں کا دودھ پیتا, خراب ہو گیا پھینک دو. جان تو پیسوں کو کیا دیکھ رہے ہیں, باقی کو دیکھو. تو اسی طرح آپ کتنے بھی اچھے کام کرے ہوں گے لیکن ایمان نہیں ہے تو سیدھا دوزخ میں. لیکن آپ جو ہے معاملہ کیا ہے, ایمان کا معاملہ شہد کا معاملہ ہے. گناہوں سے ایمان کو کچھ بھی نہیں اثر ہوتا. ایمان پہ مرے تو اللہ گناہ معاف کر کے اس کو نیک بنا دے سکتا. یہ ہے ایمان کی خوبی. سمجھ رہی, یہ سمجھو آپ بات کو. اب دیکھو سمجھو, انہیں بول دیا نہیں انہوں بھی نماز پڑھتے, صرف یہ بولتے درگاہ کو نکو جاؤ, صرف یہ بولتے فاتحہ نکو دو, نکو دو, صرف یہ بولتے یا رسول اللہ نکو بولو. ہمارے دین میں تو یا رسول اللہ بولنا ہے. اللہ کو جو دین پسند ہے اس میں تو یا رسول اللہ ہے. صحابہ نے یا رسول اللہ کہا ہے, دیندار بولے, غریب نواز یا رسول اللہ بولے, غوث اعظم یا رسول اللہ بولے, امام حسین یا رسول اللہ بولے, امام زین العابدین یا رسول اللہ بولے, امام اعظم یا رسول اللہ بولے. اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں بول. اب ہمارے لوگ ابھی ہاں وہ کیا بول رہے ہیں, یا اللہ بولو بول رہے ہیں, یا رسول اللہ کو بولو بول رہے ہیں. میں بولا کہ شہد میں ملا دیے زہر. اب آپ کھاتے ہو شہد, تو اسی طرح ان لوگوں کو نہیں دیکھنا. وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے, روزہ رکھ رہے ہوں گے, دل میں قربانی دے رہے ہوں گے, مدرسے چلا رہے ہوں گے, دین کا کام کر رہے ہوں گے, مسلمانوں کی ہمدردی کر رہے ہوں گے. یہ سب ایک جگہ ہوگا. جیسا شہد میں کی چٹکی بھر زہر ملا تو آپ زہر نہیں پیتے, اب ان کی نمازوں کو شہد کی میٹھاس کو نہیں دیکھیں گے, زہر کو دیکھیں گے. اس طرح ان کی نمازوں کو, ان کی خدمت کو, ان کی ہمدردی کو, ان کے علم کو, ان کے حافظے کو, ان کے قرآن پڑھنے کو نہیں دیکھیں گے, رسول کی محبت کو دیکھیں گے. دین جو ملتا ہے وہ محبت رسول سے ملتا, دین ہم کو سرکار سے ملتا, اور اللہ بھی یہ دین پسند ہے. تو میں آج کی نشست میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ایسے کالجوں میں, اسکولوں میں, یونیورسٹیوں میں ایسے سیمینار رکھتے سب دین ایک ہے بولتے. اس بات سے تو آپ کیا بولے, کلمے کی بنیاد پر سب ایک ہے. ایسا کیسا ہوتا ہے؟ کلمہ ایک پڑھ کے پھر خادیان اخبار میں خبر آئی پڑھو, خبر کیا آئے گئی, ایک لڑکی خادیانی سے شادی کے تو اس کا نکاح توڑا دیے. خبردار منصف کہیں کو توڑائے بھائی, انہوں بھی تو کلمہ پڑھتے نا, لا الہ الا اللہ محمد پڑھتے نہیں پڑھتے. ابھی جا کے پوچھو یہ خادیانیوں کا آفس ہے, انہوں بھی بولتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, بولتے ہیں انہوں. بس یہی بنیاد ہے نا تمہاری, جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اس سے اتحاد کرو. تو رشتہ داری کہیں کو توڑائے. آپ لوگ اخبار پڑھتے سمجھتے نہیں, آپ لوگ الٹا ہمارے کو بولتے کہ ہم لڑا رہے ہیں. یہ سنیوں کا قصور ہے. اب آپ وہ خادیانوں سے کیوں نہیں ملتے؟ نہیں, انہوں ختم نبوت کو نہیں مانتے, انہوں سرکار کے ختم نبوت کے خیال نہیں ہے, گستاخ ہیں, کافر ہیں. تو پھر میں بولتا ہوں جو علم غیب رسول کو نہیں مانتا, کیا خیال ہے آپ کا؟ انہیں بولا سرکار کو علم غیب نہیں ہے, علم غیب نہیں ہے تو اللہ چپ بیٹھا, تو دیکھا جنت, تو دیکھا دوزخ, سرکار تو دیکھ کے آئے نا, سرکار کو علم غیب ہے نہیں. آپ بولیے, پھر انہیں بولا کہ علم غیب رسول نہیں ہے تو انہیں کتنا بدتر ہے. انہوں ختم نبوت کا انکار کرے, انہوں کافر ہو گئے. انہوں تو علم غیب رسول کا انکار کر رہا ہے, سرکار کو علم غیب والا نہیں سمجھ رہا ہے. گستاخ ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے, پھر اس سے بھی رشتہ داری توڑنا نہیں توڑنا. اب لوگ ہم آج سے رشتہ داری کریں, اب ہم بولے تو چڑ رہے, دین میں نہیں ہے. خالی خادیانی کافر نہیں ہے, یہ چھپے چھپے ہیں. انہیں بولا یا رسول اللہ نے بولا, کہیں انہیں بولا اگر آپ ایسے کریں گے نا یا رسول اللہ, کہیں انہیں بولا تو کہاں تک بات جاتی معلوم. انہوں سرکار دو عالم کو زندہ نہیں سمجھتے. اور اللہ کیا فرما رہا, قرآن ہی پڑھو نا جی, کیا قرآن پڑھتے؟ اللہ کیا فرما رہا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کس کو کہہ رہا ہے؟ مشہور بات پیش کرو.
ابھی قرآن کے ڈیپ میں نہیں جاتا میں. اللہ کیا فرما رہا ہے سورہ انبیاء میں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ حبیب ہم نے آپ کو سوائے رحمت للعالمین کے پیدا ہی نہیں کیا. یعنی ہم آپ کو رحمت للعالمین بنائے. آپ سارے عالمین کی رحمت ہے، چاہے وہ عالم کو نظر آتا ہے یا نہ آتا ہو، ہر عالم کی رحمت ہے سرکار. اور اگر آپ اپنی عقل سے میرے کو بتائیے، اگر رحمت کو ہٹا دیے تو کیا ہو جاتا؟ بولیے. زحمت ہو جاتی نہیں ہوتی؟ رحمت پہ دار و مدار ہے کائنات کا. سرکار سارے عالمین کی رحمت ہے. اگر سرکار کو ہٹا دیا جائے تو پھر زحمت ہو جاتا، تصادم ہو جاتا. سورج چاند سے ٹکرا جائیں گا، زمین سے سورج ٹکرا جائیں گا. یہ نظام کائنات جو برقرار ہے نا، یہ ہوندا چتا ہو جائے گا. اگر سرکار کو ہٹا دیا جائے، اللہ اس میں سرکار کو کہہ رہا ہے کہ سرکار پہلے بھی موجود تھے، اب بھی موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا. ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو سرکار کا زندہ ہے اور سرکار خود فرما رہے ہیں کہ انبیاء کے اجسام کو مٹھی نہیں کھاتی، وہ خبروں میں نماز پڑھتے ہیں. ابھی وہ قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں. تو اس لیے ہم جب زندہ ہیں تو پکار رہے ہیں ان کو یا رسول اللہ. تو انہوں سرکار کو زندہ نہیں سمجھتے. یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بابا، بولیے آپ. ارے آپ بولو بات کرنے کے لیے، آپ بھی بات کرو گے، ہمیں تو گلائیں کرو گا. آپ جواب دو. آپ نہ ڈر کے انہیں قرآن بول رہا، کہے گا قرآن بول رہا. تم آیت پڑھ کے سمجھو، تم بولو. کیا تیرے کو کیا قرآن آتی رے؟ داڑھی پڑھ لیا تو قرآن آتی، نماز پڑھ لیا تو قرآن آتی، کیا قرآن آتی؟ کیوں دھوکہ دے رہے لوگوں؟ اس لیے دین وہی دین ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا لے کر آئے. اللہ اسی دین کو پسند کرتا ہے. اور حقیقت میں دین اگر ہے تو وہ اسلام. یہ بات اچھی طرح سمجھ لو. اب ایسے لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگوں کے باتوں میں، وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، پڑھ لکھے جاہل ہے. وہ پڑھے لکھے کے لوگوں کے باتوں میں بہت پڑھے ہوئے ہیں، انہوں پی ایچ ڈی کرے ہوئے ہیں، انہوں مخالے پڑھتے، مخالے پڑھ کے مخالی سے مخالے پڑھ کے چلے جا رہے ٹپ 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 بول کے دو دب کی آواز ہمارے بھی کرنے کی فکر. تو ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا. یہ سب ایک مذہب ہے، سب عقیدے ایک ہے، سب اس میں کیا جھگڑے وغیرہ نہیں ہے. صحیح راستہ اسلام کا، دین کا وہی ہے جو اللہ اور رسول کو پسند ہے. اب آپ کو پسند ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آئی نہیں ہے. تو دین ملتا ہے دین داروں سے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا. انبیاء کے بعد اولیاء آئے. علماء وہی علماء ہوتے ہیں جو ولی ہوتے ہیں. کیونکہ میں آپ کو عالم کا فرق بتا دوں. یہ عالم ظاہر ہوتا ہے، اب کتاب پڑھ کے آ جاتا ہے، مگر دین کی سمجھ ولی میں ہوتی ہے. اور اولیاء اللہ رسول کے جانشین ہوتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے دین ان سے پھیلا، عالموں سے دین نے پھیلا. اب ہندوستان میں دین کس سے پھیلا؟ حضور خواجہ غریب نواز سے پھیلا. تو غریب نواز صاحب عالم نہیں ہے، عارف بھی ہے، ہاں ولی کامل بھی. آپ جہاں بھی جائیے، ہر علاقے میں جائیے، ہندوستان کے کونے کونے میں جائیے، وہاں کسی عالم کی درگاہ نہیں ملتی. عالم کی درگاہ میں تو نہیں جاتے لوگ، ولی کی درگاہ. ولی ہوتا تو درگاہ ہوتی. خلاف چڑھا ہوا، حالانکہ آپ وہاں مسلمانوں کی آبادی بھی نہیں ہے، لیکن ان کا عرس ہو رہا. بعض مقامات پہ تو غیر مسلم عرس کر رہے. ولی کی شان دیکھو کیسی حالات. ولی زندہ ہے تو کیسا زندہ ہے، جس سے چاہے کام لے لینا. تم آؤ نہ کو آؤ، ان کا عرس چل رہا ہے. کیا شان ہے، کیسا دین پھیلا ہے، اولیاء سے دین پھیلا. تو اس لیے اب ہمارے کو دین سمجھنا ہے تو غریب نواز کے ختموں کو پکڑنا، غوث اعظم کے ختموں کو پکڑنا، نظام الدین اولیاء کے ختموں کو پکڑنا، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ختموں کو پکڑنا. تو دین ان سے ملتا. دین ایسا سکے رکھے عالموں سے دین نہیں ملتا. علم ایک اپنی مقام پر ہے، مگر ولی نہیں ہو سکتا. عالم ہو سکتا، ولی نہیں ہو سکتا، مگر ولی عالم ہوتا ہے. ہر عالم ولی نہیں ہوتا، مگر ہر ولی عالم ہوتا ہے. یہ بات خاص. اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو آسانی ہوگی دین سمجھ میں. اس لیے اللہ نے اولیاء اللہ کو پیدا کیا. اب اولیاء اللہ نے جو محنتیں کی ہیں، اللہ کی قربتیں حاصل کی ہیں، تو وہ اللہ والوں کو کی قربتیں حاصل.
اللہ کی قربت کس کے پاس ہے؟ ولی کے پاس ہے۔ اللہ تو دیکھو میاں شہرک سے قریب ہے نا؟ اللہ کیا ہے؟ نحن اقرب حبل الورید ہے نا قرآن میں، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو تمہاری شہرکوں سے بھی قریب۔ شہرک یہاں ہوتی ہے، شہرک کا کٹنا ضروری ہے قربانی میں، سمجھے؟ چاند منڈیاں کاٹنا پڑتا قربانی دے دو، کل یوں کر کے اٹھے تو نہیں ہوتا، شہرک بھی کٹنا ہوتا، پوجا کی نلی بھی کرنا، ہوا کی نلی بھی کٹنا، ہاں تو شہرک کو کاٹنا، شہرک شاید ہوتے بادشاہ کو، رکھ بولتے بادشاہوں کی رکھ ہے وہ، اس کو کاٹے تو جانی چلی جاتی۔ تو اللہ اس سے بھی قریب ہے کہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ شہرک سے بھی قریب ہے۔ اب یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے سب کے قریب اللہ ہے نا؟ تو اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ محسوس کر رہے ہیں اس کی قربتوں کو، بولو انہیں تو اتنا قریب ہے نا، انہیں قریب ہے، ہم قریب نہیں۔ ہم کیسا قریب ہوں؟ اللہ تو اتنا ہمارے قریب ہے، ہم اس سے کیسا قریب ہو؟ ہم کو احساس کیوں ہو؟ کیسا ہو؟ ہمارے کو اللہ کی معرفت کیسے ہو؟ ہمارے کو اللہ کی پہچان کیسے ہو؟ ہم اللہ کو کیسے عرفان حاصل کریں؟ اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے۔ اللہ ہر ایک کے قریب ہے، مگر ہم کیسا قریب ہوں؟ تو جن کو قربت مل گئی ہے ان کے جب قریب ہوتے ہیں تو دین بھی مل جاتا ہے، قربت بھی مل جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ ہے اصل محنت۔ وہ محنت کوئی بھی نہیں کرا، کتاباں لے کے پھر رہے انہوں کتنی محنت کرے تو ایسی محنت کرے کہ اللہ کے ولی ہو گئے۔ تو آج جس عظیم المرتبہ شخصیت کا ذکر کرنے کے لیے اعلان کیا گیا، ابھی ہمارے مولانا سید حامد الحسن کلیم علی پاشا صاحب نے جو اعلان کیا کہ آج کا جلسہ فیضان خواجہ محبوب اللہ حضرت سر العزیز کے بارے میں منعقد ہے۔ تو حضرت خواجہ محبوب اللہ بھی انہی اولیاء اللہ اور ولی کامل تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربتیں ملی، اور کم عمری میں ایسے ایسے مدارج آپ نے طے کر لیے، ایسی ایسی قابلیتیں آپ کے پاس پیدا ہو گئی، آپ نے ایسی محنت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان ہو گیا، اور آپ کا جو دامن پکڑ لیا وہ ولی ہو، جیسے حضور بیرون علامہ عبدالقدیر صدیق رحمۃ اللہ ان کے خلیفہ ہوں، حضرت سید عمر شریف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ، سید الشیخ جن کو کہا زمان، وہ ولی کامل ہوئے آپ کے دامن پر۔ حضرت محمد عبد المقتدر صدیقی، حضرت سید احمد علی صاحب، ایسے بڑے بڑے اولیاء اللہ حیدرآباد کے، ان کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کی قربتوں کو حاصل کیا، زمانہ ان کو ولی کامل کہا اور ان کے مرید کو تو بحر العلوم کہا۔ ایسی عظیم محبتی ہے حضرت خواجہ محبوب اللہ سرکار، جن کا اسم گرامی حضرت سید محمد صدیق حسینی خواجہ محبوب اللہ، جن کو کہتے ہیں قاضی پورے شریف میں جن کی درگاہ شریف عالم حضرت کا عرس ہوا 18-19-20 میں، تو ہم ہر سال حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے فیضان خواجہ محبوب اللہ کا یہ جلسہ منعقد کرتے ہیں اور آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ آپ کا نام لے لیتے ہیں تو ہم کو نجات و رحمت مل جائے۔ اتنے بڑے ولی کامل ہے کہ بڑے بڑے علماء ان کی صحبت سے استفادہ حاصل کیے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے تو ولی ہو گئے ان کی صحبت، ایسے عظیم المرتبہ۔ تو جب انہوں نے اللہ کی قربتیں حاصل کی تو میں آپ کو چھلک بتا رہا ہوں کہ کیسی قربتیں ملی۔ ابھی نہیں بولے نا یا رسول اللہ نہیں بول رہا، سرکار بھی مدد نہیں کر سکتے، کوئی یہاں سے آ کے ہماری مدد کرتا کیا؟ غوث اعظم کو پکارے تو انہوں حیدرآباد کو آتے کیا؟ غریب نواز کو پکارے تو انہوں حیدرآباد کو آتے کیا؟ میں آپ کو 150 سال پہلے کا واقعہ سنا حال کہیں، یہ تو آپ کتابوں میں پڑھے، سرکار وہاں گئے ان کی مدد کرے، غوث اعظم وہاں گئے ان کی مدد کرے، غریب نواز وہاں گئے ان کی مدد کرے، یہ آپ کتابوں میں پڑھتے۔ 150 سال پہلے ابھی جو ہے حضرت کو 100-150 سال کا عرصہ ہوا، خواجہ محبوب اللہ سرکار وصال فرما کے 100 کچھ سال ہو رہے، تو حضرت خواجہ محبوب اللہ تو کم عمری میں وصال فرما، لیکن اللہ کی قربتیں ایسی تھی، ایسے اللہ والے تھے، آج لوگ بحث کر رہے ہیں۔ میں بولے ساتھ ہے کیا کتابوں میں پڑھا، یہاں کس کے ختموں کو پڑھ لے، سمجھ میں بات آ جاتی، کئی کو پڑھا کتابوں میں خامہ کا پریشان ہو رہا۔ اب انہوں بولے ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ یا ہو سکتا نہیں، ہو کے بتا رہے۔ اب یا کوئی بولا ایسا ہوتا ہے کیا، لیپ ٹاپ
پہ بیٹھ کے امیر ہمارے کیا بات کر سکتے ہیں؟ آپ بولیں گے نہیں پاگل ہو گیا کیا، لیپ ٹاپ کھول دیکھ لیں، نہیں پریکٹیکل موجود ہے. اب بولا نہیں ایسا ہو سکتا ہے کیا، ہو سکتا ہے کیا. ابھی مشن میں گھسا ہے تو پورے رگوں ریشے دماغ کے نظر آ رہے ہیں، انہیں دے رہا ہے کوئی یہاں دماغ میں یہاں لاکھ ہے، یہاں ایسا ہے، دل کا معائنہ کر کے بتا دے رہے ہیں، پہلے کرتے تھے. اب کوئی بولا ایسا کرتا ہوں اسی پہ معلوم ہوتا نہیں ہوتا، پریکٹیکل کر دیکھ لیں. نہیں کتاب کیا پڑھ رہا ہوں، ایسا نہیں ہوتا. آپ کیا مجھے پاگل ہے نا، تو بھائی سی یا بتا کھلاؤں کو بھی پاگل سمجھو آپ. ایسا ہو سکتا ہے کیا، ارے سرکار بتا دیے، صحابہ بتا دیے، اولیاء اللہ بتا دیے، غوث اعظم بتا دیے. غوث اعظم ایک وقت میں 11 جگہ فاتحہ کا کھانا کھا کے نکل گئے. انہوں پر ایسا ہو سکتا ہے کیا، ارے ہو گیا. تو اب میں حال کی مثال دے رہا ہوں آپ کو. بالکل حضرت خواجہ معین اللہ سرکار قاضی پورے میں درگاہ موجود ہے. آپ کا ایک مرید نہیں تھی، مریدہ، انہوں قلعہ گولکنڈہ میں رہتے تھے. اب آپ بولو 100 سال پہلے 150 سال پہلے ادھر جانا کر تھا. آپ بھی دیکھیں گے جنگل، سانپاں بچھواں گھوساں کیا کیا کیے ہیں. اور اس زمانے میں قلعے کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے. اب رات کے 8 بجے قلعے کا دروازہ بند ہو جاتا تھا. آبادی اتنی آبادی نہیں تھی، قلعے میں آبادی تھی تو کاروان میں آبادی تھی، کاروان میں تھی تو پرانے پل میں تھی، پرانے پل میں تھی تو چاندنا پہ تھی آبادی. باقی سب جنگل تھا، کوئی آتا جاتا نہیں تھا. دن میں بھی اب تو رات کے 2 بجے بھی لوگ پھر رہے ہیں. اس وقت دن میں جانے کو ڈرتے تھے، وہاں چڑیلنی ہے، ڈرتے تھے. خالی عیدی بازار کو ہم اب تو جا رہے نا ریاست نگر وغیرہ. ہمارے بچپنے میں عیدی بازار پوچھو ہمارے عثمان بھائی سے، ہمارے بچپنے میں ادھر جانے کو نکو 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 جاؤ بھائی مغرب ہو گئی، وہاں چڑیلنی ہے دیتے، کوئی بھی نہیں جاتا تھا. اب تو مرضی سے کدھر گئی تھی چڑیلنی ہو. اب سب لوگ چڑاتے چھپے رہے. اب آپ کا دور تب کا دور ویسا ہوگا، پھر وہاں ہمارے بچپنے کا ایسا دور تو اور دور کیا ہوگا. کتنے لوگ کم آبادی تھی، لوگ جنگل تھا، جانے کو ڈرتے تھے. لوگ کہاں سانپ کاٹتے ہیں، بچھو ایسا نکلتے تھے پہلے گھروں میں، یوں ڈنگ بول کے کاٹ دیتا. کوئی پڑھنے والا ہے کیا، وہ پڑھ کے پوچھتے تھے، سماچار رہتا تھا. وہ تو گھروں میں سانپ گھس جاتے تھے، معلوم ہے آپ کو. اب آپ سانپ دیکھے تو نہیں ملتا گھر میں. بچھو بولے تو آپ دیکھے کبھی بچھو، یہ بچوں کو تو معلوم ہے بچھو کیا ہوگا. ایسے بچھو کالے لال بچھو یوں نکلتے تھے گھروں میں سے نکلتے تھے. ٹپے بول کے قولیوں کے بعد ٹپ بول کے گر جاتا، چوہے ٹپک جاتے تھے. اب تو فلیٹ ویٹ سسٹم ہو کے چوہا بھی نہیں دکھ رہا. چوہے کو بھی دیکھیں گے کہاں ہے وہ تو نہیں دکھ رہا. یہ دور آپ کا دور ہے، آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا نہیں نسل کو. تو ویسے دور میں قلعے میں حضرت خواجہ معین اللہ سرکار کی مریدہ رہتی تھی، مریدہ. تو وہ مریدہ کی جب طبیعت خود بہت خراب ہوتی تھی، جب اسے ڈاکٹر بھی نہیں تھے، جو وہ نہیں تھا، اب تو ہر چیز کا ایکس رے ہے، ہر چیز کا وہ ہے نا، طبیعت خراب ہوتی تھی. اب وہ لگا جو بھی ڈاکٹر حکیم سے دوا لیتے تھے، اب اپنا پیروں مرشدوں کے جا کے پڑھا لیتے تھے، علاج ہوتا تھا. تو ان کی طبیعت بہت خراب ہوتی تھی، ان کا ذہنی توازن بگڑا ہوا تھا مریدہ کا. ان کے شوہر کا نام بھی خواجہ علی تھا، اور قلعے میں رہتے تھے. وہ فوجی قلعے میں رہتے تھے. تو رات کے 2 بجے 1 بجے ان کی جب طبیعت خراب ہوتی تھی، بے چینی کے عالم میں اپنے مرشد کو پکارتے تھے، یا خواجہ محبوب اللہ، یا خواجہ سرکار مدد کیجیے، میری طبیعت خراب ہو گئی، یا قاضی پورے والے خواجہ مدد کیجیے، پکارتے تھے گھر میں. تو اتنی رات کے 2 بجے 1 بجے 3 بجے رات کے بعد وقت جب انہوں زیادہ شدت سے پکارتے تھے، دروازے کو کھٹکا ہوتا تھا. جبکہ دروازے بند ہیں قلعے کے، دروازے کھٹکا ہوتا تھا. جب کھول کے دیکھے تو خواجہ معین اللہ سرکار سامنے کھڑے تھے. آپ آتے تھے، اپنے مریدین کو تسلی دیتے تھے، پڑھ کے پھونکتے تھے، انہوں اچھے سکون ہوتے، آپ چلے جاتے. تو اب یہ بات قلعے میں مشہور ہو گئی. ایک نہیں 10 وقت ہو گیا ایسا واقعہ. جب مریدہ پکاری حضرت حاضر مدد کر کے جانے، تو اب پاس کچھ لوگ مان گئے ہو کافی ولی ہے، ہو سکتا ہے ہاں ایسا کیسا ہوتا. قلعے کے دروازے بند ہے، اندھیرے رات کو 2 بجے رات کو کون آتا، چلنا مشکل ہے راستہ، کیا باتیں کر رہے ہیں، سب غلط ہے، وہ ہے کون ہے. انہیں یہاں چھپ کے بیٹھتے ہوں گے.
بعد ایسے بھی تھے جیسا آپ یہاں کرتے نا پکوڑے بازار یہاں کہیں چھپ کے بیٹھے ہوں گے ہم تو رات کو آ جاتے ایسا بھی کرے لوگ بات دیکھو آپ ایسے ایسا کبھی ذہن کر رہے تھے ہر دور میں اسی باتوں میں نہیں جانا میں آپ کو اس طرح سے سنا رہا ہوں یہ بات ایسا چھپ کے بیٹھتے ہوں گے آ جاتے اپنی کرامت بتا رہے وہ ہے ایسا تو آخر میں طے ہوا ٹھیک ہے تم نہ انکار کر لینا ایسا کریے کچھ لوگ گھر میں رہیں گے کچھ لوگ قاضی پورے کو چلے جائیں حضرت کی مسجد میں نماز پڑھ کے وہیں رک گئے اب دیکھیں گے حضرت نکلتے کیا اب لوگ اثر سے آگے مسجد نور قاضی پورے آ کے اثر میں حضرت کے پیچھے نماز پڑھے مغرب پڑھے عشاء پڑھے حضرت نماز پڑھائے عشاء کے بعد حضرت جو اپنے وظیفے پڑھ کے پھر گھر میں چلے اب نہ بولے ابھی گھر پہ چلے گھر کا تو ایک دروازہ رہتا بیٹھے رہے اب حضرت اب نکلتے ہیں جب نکلتے اب جگلے پہ بیٹھے ان کی شامت پکاری حضرت آرام کرو دیکھو آپ تکلیف اٹھا رہے سیدھا مان لیے تو تکلیف ایک ہوتی اب دیکھے حضرت جو ہے اب لوگ فجر تک جگلے پہ بیٹھے وہاں پھر طبیعت خراب ہوئی انہوں اپنے پیر و مرشد کو پکارے دیکھے تو خواجہ محمود سرکار وہاں آ گئے مدد کیے چلے گئے اب دوسرے دن صبح ہوئی جب ملے تو بولے ہو حضرت آئے تھے دلا بولے ہاں حضرت تو گئی نہیں ارے بولے پاگل ہے حضرت آئے تھے آگے پڑھ کے پھوٹ کے گئے اچھی طبیعت ہو گئی بولے نہیں یہاں تو حضرت نکلے نہیں غلط بات کیا صحیح بات ہے 4 لوگوں نے گواہی دے دی ان لوگوں بولے وہاں ایسا ہو سکتا ہے کیا آج کے دور میں ہوتے سمجھ جاتے لیپ ٹاپ دیکھ کے لیپ ٹاپ میں مارے تو امریکہ کی جب صورت نظر آ رہی ہے ارے جب معاملی غیر مسلم لیپ ٹاپ بنایا تو یہ طاقت ہے جب اللہ نے جس کو بنایا تو اس کی کیا طاقت ہو یہ تو سمجھو نا عقل کے ہم لوگ حضرت موجود ہے آخر میں قائل ہو گئے بولے واقعے میں اولیاء اللہ میں یہ طاقت ہو سکتی ہے مرید ہو گئے حضرت کے توبہ کر لیے اب ہم نے کو تو پھوکٹ میں مل گیا بات اب ہم خوشی مناؤ کہ غوث اعظم بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں غریب نواز بھی مدد کر سکتے ہیں خواجہ محمود اللہ سرکار کی مدد اس لیے ان چیزوں کا انکار نہیں کرنا توسل اب انہوں بیٹھ کے رسول پاک بھی بول رہے ہیں سرکار ہماری مدد کرتے کیا تمہاری نہیں کرتے ہماری کرتے یہ بولنا کیونکہ ان کو قرآن بتاؤ حدیث بتاؤ اپنا سر کھول لے بھی تو نہیں سنتے ایسے لوگوں سے بحث مباحثہ نہیں کرنا ان لوگوں سے گفتگو نہیں کرنا سیدھے اولیاء اللہ کے طریقے کو اپنا لے یہ دور بحث و مباحثہ کرنے کا نہیں بحث و مباحثے میں انہیں سمجھتا اللہ اس کو عقل ہی نہیں دیا اب اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت کیا دے گا اللہ جس کو ہدایت دے اس کو گمراہ کون کر سکتا اس لیے جتنا سمجھانا ہوتا سمجھانا نہیں سمجھے تو بائیکاٹ کر دینا چل کیا بولے تیرا رستہ الگ ہمارا رستہ الگ اب معاملی زمین کے جائیداد میں جھگڑا ہوا تو ملتے ملتے ارے میری زمین کھا گیا میرے کو ایسا بول رہا وہ کر رہا تو ملتے جو اس سے ملا اس سے چڑھتے دیکھو میرے دشمن سے ملا چڑھتے نہیں چڑھتے وہ صحیح بات ڈالتے ہاں انہیں ایسا بولا میرے کو انہوں جا کے مل رہے ہیں ہمارے بھائی صاحب جو ہے وہ مل رہے ہیں یہ نہیں بولتے میرا جھگڑا ہے بھائی کا جھگڑا ہے کیا نہیں بولتے چڑھتے تو میاں جو رسول اللہ کو بول رہا غوث اعظم کو بول رہا جو ہے اولیاء اللہ کو بول رہا غریب نواز کو بول رہا اس سے آپ نہیں چڑھتے اپنا ذات رہا تو چڑھتے ارے ذات کو قربان کرو رسول کے قدموں کو پکڑ تو وہ ایمان کامل ہے آپ کا وہ ایمان صحیح ہے اس ایمان کی دعوت ہے بڑے بڑے اولیاء اللہ بزرگان دین چونکہ میں نے تمہید میں یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھائی ہیں اس لیے حضرت کے واقعات وقت ہو چکا ہے حضرت کے واقعات پہ ایک ہی واقعات آپ سے سمجھو کہ حضرت خواجہ محمود اللہ کا مقام کتنا بلند اور اعلیٰ ہے کیسی کیسی آپ مدد فرمانے والے ہیں حضور خواجہ محمود کیسے کیسے حضرت کی اخلاق حمیدہ تھی اور حضرت خواجہ محمود اللہ نے کیسا کارنامہ انجام دیا آج حیدرآباد میں انہی کی بدولت اسلام قائم تھا ایسے ہی بزرگان دین نے ہم کو اسلام کی دولت دی اب آپ بولو بغیر بلائے کے لوگ ان کی درگاہ میں حاضر ہو تو بلا رہا اتنے بہت سے پھول پھول مہنگے بوندی مہنگی مٹھائی مہنگی لوگ لا کے چڑھا رہے ہیں مٹھائی بھی پیش کر رہے ہیں دلافہ بھی پیش کر رہے ہیں کئی کو پیش کر رہے ہوں گے وہ پیسے رکھ لے رہا ہے
کچھ بھی کھانا پیاز خرید لینا, پیاز مہنگی ہو گئی, نہیں کر رہے کیونکہ انہوں بول رہے ہیں پیاز سستی ہوگی تو ان کا چادر چڑھانے چھوڑ, کیونکہ ان کی طاقت ایسی ہے. اب نہیں ماننے والے ان کو نہیں مان کے پیاز مہنگی کر, یہ پکوڑوں سے پیاز مہنگی ہو رہی, سمجھ رہے ہیں آپ, دور ہو لوگوں سے. اس وجہ سے لوگ پکوڑے ان کی وجہ سے ہو رہی ہے, یہ سب ایسا کر رہے ہیں, اللہ والوں کو تکلیف دے رہے, اللہ جو ہے عذاب میں مبتلا کر رہے, سمجھ گئے. اب جواب دیں گے ان کو, ہاں کیا نہیں جا کے آپ بھی پکوڑے ہو جائیں گے, ہاں آپ اچھے میٹھے کے رہو, ہاں چکن 65 کھاتے رہو, غوث پاک کی فاتحہ دلاؤ, چکن کھاتے رہو, ہاں میٹھے پہ بات کرو.